ہمارا موضوع ہے قومی خزانہ بیت المال کا تحفظ ریاست مدینہ کے تناظر میں۔ شاہ جی، آپ کیا فرمائیں گے؟ آج کے حکمران اور باقی جو اقوام پس رہی ہے، جو 22 کروڑ عوام، اس کا جو حال ہے، کہیں قومی خزانے سے جو لوٹا ہوا مال ہے وہ کھایا جاتا رہا، نوچا جاتا رہا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ہم نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا ہے، ہمیں سچی بات اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہمیں اس پہ کسی لحاظ سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے دل کی منشا ہے، یہ تو ہماری آرزو ہے کہ لیکن کیا عوام شاہ جی کیا کرے؟ 11 سال اس ملک کو یہ بھی کہا گیا کہ میں اسلام کا نفاذ کروں گا، وہ بھی نہیں نہ ہوا۔ وہ ہماری غلطیاں ہیں، لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک آدمی کہتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی ریاست، تو یہ تو ہماری سچی بات ہے، یہ تو ہماری ایمان کی باتیں ہیں جس سے ہماری روح بھی خوش ہوتی ہے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں پہ خوش ہونا چاہیے، ان سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے موجودہ حکمران یا ہمارے جانے والے یا آنے والے یہ اس طرح کے بن جائیں جیسے خلفائے راشدین تھے، یہ بھی ناممکن ہے۔ ہم موجودہ حالات کے تناظر میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ کسی نہ کسی حد تک وہاں سے یہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کتنا کرتے ہیں، کتنی روشنی لیتے ہیں اور کتنے اپنی عوام کو فیض اور برکت پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چوتھی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی کسی پہلو میں تشنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے جو احتساب کی بات ہے نا، اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الکیس من دانا نفسہ، دنا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ اگر ہمارے یعنی سابقہ حکمران دانا ہوتے، سمجھدار ہوتے، اپنا محاسبہ خود کرتے، اپنا احتساب خود کرتے، تو آج اس نوبت تک نہ وہ پہنچتے۔ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا گا، حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ خود کیا کرو۔ دنیا کے محاسبے سے شاید تم کبھی بچ ہی جاؤ، لیکن قبل ان تحاسبوا، ایک وقت وہ آئے گا جب عرش عظیم کا رب تمہارا خود محاسبہ فرمائے گا۔ مانو کی شاہد یوم القیامت الا عذبا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن جس کا محاسبہ اور مناقشہ میں رب نے شروع کر دیا، پھر اس بدبخت کو جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک عدل و انصاف کا اصول ارشاد فرمایا تھا جو آج کے اس دور میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، ایم اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں ان کا برا طرز عمل ان کی تباہی کا سبب بنا۔ وہ طرز عمل یہ تھا، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی، کوئی نامور آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی صاحب حیثیت آدمی کوئی برائی کرتا، چوری کرتا، ڈکیتی کی واردات کرتا، خزانہ لوٹ لیتا، تو اس کو کہتے چونکہ یہ بڑا آدمی ہے، مستثنیٰ ہے، پروٹوکول ہے اور فلاں، اس کو چھوڑ دیتے۔ اور اگر کوئی بیچارہ کمزور پھنس جاتا، 5 مرلے کا مکان وہ ٹیکس نہیں دے سکا، اپنے مکان کا اپنی بے روزگاری کی بنا پر ہے، کسی اور وجہ سے، تو وہاں پہ قانون بڑا تیزی سے حرکت میں آتا تھا۔ فرمایا جس قوم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ کا رسول قسم اٹھا، آقا نہ بھی قسم اٹھائیں تب بھی آپ کی بات سچی، مگر آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج پاکستان کی اس دھرتی پر ہم نے ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا ہے، اس کا یہ سب سے اہم تقاضا ہے کہ اس ملک کا پیسہ لوٹنے والے، اس ملک کی دولت لوٹنے والے، اس ملک کا خزانہ لوٹنے والے، ان سے ایک ایک پائی ہمیں وصول کرنا ہوگی۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ارادات کیا ہوتے ہیں بیت المال کے، ان میں ایک اہم اراد یہ بھی ہوتا ہے، ایک اہم مصدر یہ بھی ہوتا ہے پیسے کے آنے کا، کہ جو لوگوں نے لوٹا ہوتا ہے نا اس کو واپس لیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جرمانہ پتہ کیا کیا، سزا اس کو کیا دی؟ آپ نے زکوٰۃ تھوڑی بنتی تھی، اس کا پورا مال آپ نے منگوایا، 2 حصے کیا، آدھا حصہ اس کو لٹایا، آدھا حصہ اٹھا کر بیت المال میں دے دیا۔ تو ان لوگوں نے تو خزانہ لوٹا ہے، ان کا تو سارا مال واپس لے کر بیت المال کو سونپنا چاہیے۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور موجودہ حکمران بھی سن لیں، وہ بھی اس بات میں کہ وہ اپنا بھی محاسبہ خود کرتے رہیں
اور بددیانتی سے، کرپشن سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندے اللہ کو بڑے ہی ناپسند ہیں، ان میں ملک کذاب، وہ حکمران جو جھوٹ بولتا ہے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی پبلک کے ساتھ، وہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی نظر رحمت سے پسند نہیں فرمائے گا۔ بنیاد